بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود۔ شعبان کا مہینہ ہے، مسائل کو حل کروانا ہے اللہ رب العزت سے، تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ایک امتحان گاہ ہے، ہم قید میں ہیں، اس قید میں ہم نے اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بندگی والی زندگی، اطاعت والی زندگی ہوگی تو زندگی پرسکون ہوگی۔ جو بندہ اللہ رب العزت کی مرضی والی زندگی نہیں گزارے گا وہ پریشان ہوگا۔ آج ایک چھوٹی سی مثال ہے، جو مشین کوئی بناتا ہے، چھوٹی سی کوئی مشین بناتا ہے تو اس میں بھی وہ ایک بک دیتا ہے کہ اس مشین کو اس کے مطابق چلانا ہے۔ آپ نے موٹر سائیکل کے اندر اگر پیٹرول کی جگہ پانی ڈالا تو اس کا انجن ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی نافرمانی اگر زندگی میں ہوگی تو زندگی سے سکون کا راستہ ختم ہو جائے گا، بے سکونیاں آئیں گی، ٹینشنیں پریشانیاں آئیں گی۔ لیکن آج ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں چھوڑتے، اللہ رب العزت کی نافرمانی والے اعمال نہیں چھوڑتے، اپنی من مرضی والی زندگی گزارتے ہیں، اللہ رب العزت کی مرضی والی زندگی نہیں گزارتے۔ لیکن پھر ہم روتے بھی ہیں، ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے، ٹینشنیں پریشانیاں جان نہیں چھوڑتی، کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک بات تو طے ہے کہ اگر آپ اللہ رب العزت کی بندگی والی زندگی نہیں گزارتے، اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرتے اور صرف وظیفے کرنا چاہتے ہیں، تو ان وظائف سے اللہ رب العزت کا نام لینے سے فائدہ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ فائدہ وقتی ہوگا۔ آپ کا مسئلہ اپنی شکل بدلے گا، مسئلہ ختم نہیں ہوگا۔ اگر اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو پہلی چیز، جو بنیادی چیز ہے، وہ اللہ رب العزت کی بندگی والی زندگی ہے، اللہ رب العزت کی رضا والے اعمال کو اپنانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رضا والے اعمال کو اپنانے کے لیے ہم کیا کریں؟ کوئی راستہ سمجھ نہیں آتی۔ ہمارا تو نماز پڑھنے کو بھی دل نہیں چاہتا، نماز تو پڑھ لیتے ہیں، غیبت ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ کتنے گناہ ایسے ہیں جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، آج کل تو عام ہو گیا، بالکل پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بھی گناہ ہے، اچھا یہ بھی گناہ ہے، یہ خبریں سن رہے ہیں جی، ہم کون سا میوزک سن رہے ہیں، اچھا یہ تو گناہ ہی نہیں، اچھا اسٹیٹس پہ میوزک لگا ہوا ہے، گناہ ہی نہیں۔ ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، یعنی اللہ رب العزت کی نافرمانی کو نافرمانی نہیں سمجھ رہے۔ ماں باپ کو بندہ ذلیل کر رہا ہو، ماں باپ کو تنگ کر رہا ہو، ماں باپ کو پریشان کر رہا ہو، اور وہ بچہ یہ سمجھے کہ میں تو ماں باپ کو تنگ نہیں کر رہا، میں تو ان کی خدمت کرنے والا ہوں۔ تو عجیب بات ہے، ہم لوگ اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں چھوڑنا چاہتے، لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارے مسئلے حل ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت کی محبت بھی مل جائے اور ہمارے مسئلے بھی حل ہو جائیں، یہ بات پکی ٹھکی ہے، پہلے اللہ رب العزت کی محبت ملے گی، پھر اللہ رب العزت ہمارے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ جو اللہ کی یاد سے منہ موڑے گا، اللہ اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ آپ یہ تنگ زندگی گزارتے گزارتے بھی قبر کے منہ میں چلے جائیں گے، اس گڑھے میں جانا ہی ہے، اپنی آخرت کی تیاری کر کے جائیں گے تو بھی، نہیں کریں گے تو بھی، آخر مرنا ہے، موت آنی ہے۔ جتنے بھی مزے اور زندگی کی لذتیں جو آپ اٹھا رہے ہیں یا میں اٹھا رہا ہوں، ہم نے ایک دن یہ سب کچھ چھوڑ کے مرنا ہے۔ چھوڑنا تو ہے، یہ گانے، یہ فلمیں، یہ ڈرامے، یہ میوزک، یہ غیبتیں اور جتنے بھی ہم گناہ کرتے ہیں، بد نظری، حسد، کینہ، جھوٹ، یہ سب ہم نے چھوڑ کے آخر مرنا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے ہاں ہمارا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ ہاں، اللہ کے لیے اگر ہم اس دنیا میں ابھی سے یہ نیت کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنی زندگی کو وہ زندگی بنانا ہے جو اللہ رب العزت کی مرضی والی زندگی ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کا معاملہ ہم سے بدل جائے گا۔ اب آپ نے نیت کی کہ میں نے مر جانا ہے، تو چلے میں اپنی زندگی اللہ رب العزت کی بندگی والی بنا لیتا ہوں، میں کیا کروں؟ تو پھر اگلا عمل وہ چینج یور لائف کورس ہے۔ چینج یور لائف کورس بیسیکلی اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سے زندگی بدلتی ہے، زندگی کو بدل دینے والا کورس اس کا نام اسی لیے رکھا گیا ہے۔ اس کورس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کورس سے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی محبت ملتی ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ملنے کے بعد پھر بندے کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کورس کیا، اللہ کی محبت ملی، پھر آہستہ آہستہ ان کی زندگی سے پریشانیاں، تکلیفیں ختم ہونا شروع ہوئیں، آج وہ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں،
اللہ رب العزت اپنی رضا والی، اپنی فرما برداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آسان ترین، اس دنیا میں سب سے آسان رستہ اگر اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنے کا کوئی ہے تو وہ چینج یور لائف کورس ہے۔ اس لیے میں بار بار اس کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ چینج یور لائف کورس کرتے ہوئے وظائف کریں گے تو آپ کو فائدہ دنوں کے اندر ہوگا، ورنہ مسئلے حل ہوتے ہوئے مہینے لگ جاتے ہیں۔ مسائل جتنے بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے یہ وظیفہ کریں، لیکن ساتھ واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کر کے چینج یور لائف کورس لازمی کریں۔ چینج یور لائف کورس میں ٹوٹل 25 اعمال ہیں جن کو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، لیکن وہ جب سارے اعمال آپ کی زندگی میں آئیں گے تو وہ زندگی بڑی کمال زندگی بن جاتی ہے، اللہ رب العزت کی رضا والی زندگی بن جاتی ہے، گناہ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا۔ میں ریکمینڈ کروں گا یہی وظیفہ کریں، اور پھر جب آپ چینج یور لائف کورس سٹارٹ کر لیں، پھر اس کے ساتھ آپ اللہ رب العزت کا کوئی بھی اسم مبارک جب بھی نماز پڑھیں، اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بیان کر کے اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ میں سے کوئی بھی اسم مبارک آپ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھ کے آپ دعا کریں، اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو فوری قبول فرمائیں گے۔ میں آپ کو بڑی تسلی کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، دعائیں مانگنا تو بہت دور کی بات، دل میں پیدا ہونے والی خواہشات کو بھی اللہ تعالیٰ پورا فرماتے ہیں۔ آپ شروع تو کیجئے۔ بہت کم لوگ ہیں جو کورس کے لیے رابطہ کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ سے تعلق نہیں جوڑنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں شارٹ کٹ کوئی وظیفے مل جائیں، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ وظائف سے مسئلے حل نہیں ہوتے، وظائف تو اللہ کو پکارنے کا ایک راستہ ہے، اللہ کو ناراض کر کے اللہ کو پکار رہے ہیں۔ جو بندہ، آخری بات عرض کر رہا ہوں، ایک بندہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ سارا دن وہ بیچارے آواز دیتے ہیں، بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، ان کو ضرورت بھی ہے خدمت کی، یہ نہیں جاتا، لیکن رات کو جب ان کے بستر پہ بیٹھتا ہے، ان کے پاس بیٹھ کے کہتا ہے، اماں جی، ابا جی، جو خدمت آپ کی کرنی چاہیے تھی میں نہیں کر سکا، جو کمی بیشی ہو مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی خدمت تو بہت کرنی چاہیے لیکن جیسے کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کر سکا، معاف کر دیں، جو میرے بس میں تھا میں نے کیا۔ تو ماں باپ کیا سمجھیں گے کہ اب یہ ہمارا مذاق اڑا رہا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے روزانہ 5 مرتبہ صدا ہے، مؤذن بلا رہا ہے، اللہ بلا رہے ہیں، آ جاؤ، ہم نہیں جاتے۔ غیبت، چغلی اور حسد، کینہ اور ایسی ایسی چیزیں جن سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے، اور اللہ پاک قرآن پاک میں بار بار فرما رہے ہیں کہ میری منع ہوئی چیزوں سے رک جاؤ، اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو، وَأَنِ اعْبُدُونِی، میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ اصل ہے راستہ، یہ سیدھا راستہ ہے، اس طرف آؤ، شیطان کی عبادت مت کرو۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم شیطان کی مان کے نہیں چل رہے؟ اگر کہہ سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، وظیفہ کریں، مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن اگر نہیں کہہ سکتے تو پھر چینج یور لائف کورس کریں، یہی راستہ ہے اس فتنوں کے دور میں نجات کا۔ یقین نہیں آتا تو کر کے دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔